یہ کہ لوگ وہ بتائیں قوم کو، جواب دیں آٹا کدھر چلا گیا۔ پاکستان گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، پنجاب کہتے ہیں کہ فوڈ باسکٹ آف ایشیا، تو کس طریقے سے یہ بحران پیدا ہوا؟ تیسری بات یہ ہے کہ بیرون ملک 46 لوگوں کو ساتھ لے کے گیا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے وعدے کیا کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ $8 ارب کے آپ پروجیکٹ لگائیں، $8 ارب یا $10 ارب ہم آپ کو پروجیکٹ میں دیں گے۔ پیسہ کوئی نہیں ملا، اس لیے کہ ساری دنیا کے ساری حکومتوں کو پتہ ہے، سارے اداروں کو پتہ ہے کہ یہ پیسے چوری کرتے ہیں، چوری کر کے بیرون ملک بیچتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کچھ مہینے پہلے کہ ہمیں ایک قسط ملی ہے، جو IMF سے قسط ملی ہے وہ پیسے کدھر گئے؟ وہ پیسے آٹا کیوں نہیں دے سکے لوگوں کو؟ اب جو شہباز شریف کا بیان سامنے آیا، ویڈیو بیان، وہ کہتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان جو اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے، ریپبلک بھی ہے، اس کا جس کو سازش کے ذریعے سے بٹھایا گیا، وزیر اعظم کہتا ہے کہ ایک بیرونی ایجنسی ہے جو فائنینشیل ایجنسی IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بینک ہے، اس نے کہاں انگوٹھے لگائے مجھے نہیں پتا۔ کہتا ہے اس نے کہاں ہم سے کیا لکھوا لیا یہ بھی نہیں پتا۔ سارے اداروں کو انہوں نے لنڈے کی سیل میں فروخت کر دیا ہے، ایئرپورٹ انہوں نے لنڈے کی سیل میں فروخت کر دیے ہیں، اور پاکستان میں فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی وہ گسٹاپو کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوئے۔ جب ٹائم آیا احتساب کا تو یہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں، سب سے پہلے بھاگتے آئے ہیں، اب بھی بھاگیں گے، ایک بھاگا ہوا ہے ابھی تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں اس قدر نا امیدی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں میں کبھی نہیں تھی۔ یہ کیا ہوا کہ $30 ارب سالانہ سے زیادہ دینے والے بیرون ملک مقیم پاکستانی پیسے نہیں بھیج رہے؟ غیر نمائندہ حکومت سے کون مذاکرات کرے گا؟ یہ دم کٹی حکومت ہے، اس کے دانت نہیں ہیں، اس کے پنجے نہیں ہیں، اس کے منہ میں صرف آگ برسانے کا ایک ہنر یہ جانتے ہیں جو عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ۔ اور عمران خان کو باقاعدہ ایک ادارے کے ساتھ مل کے جس کا کام الیکشن کرانا ہے، نائل کرنے کے لیے ایک سیریز قسط پوری چلائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ وہ نائل ہو جائے گا۔ عمران خان کو -1 نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی آخری امید ہے، اس لیے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں۔ پاپولر تو الیکشن میں آؤ، بھاگتے کیوں؟ باقی الیکشن آپ چھوڑ دیں، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی یہ بھاگ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اسلام آباد میں ان شہریوں کو ان کا حق دینے کے لیے جلد فیصلہ کرے گی۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے مقدمے میں 31 جنوری کی تاریخ ہوئی ہے، وہ صحتیاب ہو کے انشاءاللہ ساری جگہ پہ خود پیش ہوں گے، اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمے بنے ہیں ان کی بنیاد صرف ایک ہے، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سارے لاؤ کس کس کے دور میں کتنے تحفے آئے اور کدھر گئے، کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے، وہ سارے کے سارے غائب ہیں، اور جو قیمت لگی اس سے زیادہ پیسے لے کے جو دینے والا ہے اس کو چیریٹی کے لیے اور خرچ کیا چیریٹی میں، اس کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، اور وہ جو گھیرا ہے فی الحال وہ اس پہ نہیں پڑ رہا، وہ پاکستان کی معیشت پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان کے غریبوں پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں مہنگائی کا گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں بے اطمینانی کا گھیرا پڑ گیا۔ اگر ہم نے بطور ریاست آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے، پاکستان یہاں سے آگے اگلی فیز میں جائے، ترقی کی طرف واپس آئے، تو ہمیں الیکشن کرانا ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔